تمام ناظرین کو جو اس وقت اس ویڈیو کو ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، پاسٹر پال ڈاکٹر جارڈن پیٹرک آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کا دن ایک خوبصورت دن ہے جب کہ ہم پھر خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں گے اور یقیناً اس سے برکت پائیں گے۔ قضات 13واں باب سے لے کر 21ویں آیت تک اسرائیل بادشاہ کے بغیر، اور جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ اسرائیل جو تھے وہ بادشاہ کے بغیر تھے، کوئی بادشاہ نہیں تھا اور بہت سے قاضیوں کے ساتھ وہ کام کرتے تھے۔ سو ہم کہتے ہیں یہ قاضیوں کا زمانہ ہے، اور ان کا جو سب سے آخر میں قاضی ہے وہ ہے سمسون، سیمسن اس کا نام ہے۔ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سو اس کی زندگی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سمسون جو کہ قاضیوں کے زمانے کا سب سے آخری قاضی ہے، یہ 12واں قاضی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت یہ قاضیوں کا دور شروع ہوتا ہے تو ایک وقت میں پورے بنی اسرائیل میں کئی قاضی بھی تھے، یعنی ایک ادھر ہے، ایک ادھر تھا، ایک ادھر تھا۔ اور اس میں ہم جب سمسون کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب وہ بڑا ہوا تو یہ وہ وقت ہے جب کہ ساؤل بھی پیدا ہو چکا تھا، اور جس وقت اور سیموئل جو تھا وہ بھی اس وقت اسی زمانے میں تھا، اور اسی وقت میں سمسون کو ہم دیکھتے ہیں۔ 12واں جج ہے۔ قضات 13واں باب پہلی آیت، اور بنی اسرائیل نے پھر خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 40 برس تک فلسطینیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں بنی اسرائیل نے یعنی ایک وقت تھا جب کہ خدا نے بنی اسرائیل کو بہت برکت دی۔ جوشوا جو ہے، یشوع، اس کے زمانے میں، یشوع کے زمانے میں خدا نے ان کو بڑی برکت دی تھی، لیکن جب انہوں نے خداوند کے آگے بدی کی، بہت سے اور بتوں کو پوجا، بہت سے برے کام کیے، تو پھر خدا نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دیا، اور 40 سال تک یہ بنی اسرائیل کے لوگ فلسطینیوں کی غلامی میں رہے۔ قضات 13واں باب دوسری تیسری آیت، اور دانیوں کے گھرانے میں سرا ایک شخص تھا جس کا نام منوہا تھا، اس کی بیوی بانجھ تھی، سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا، اور خداوند کے فرشتہ نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا، دیکھ تو بانجھ ہے اور تیرے بچہ نہیں ہوتا، پر تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ یہ وہ جگہ ہے سرا جہاں پر کہ یہ لوگ تھے، یہ فلسطین کا علاقہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اس خوبصورت تصویر کو کہ یہ منوہا کی بیوی ہے، اور یہاں خداوند کا فرشتہ اس کو نظر آتا ہے۔ قضات 13واں باب چوتھی اور پانچویں آیت۔ چوتھی آیت، سو خبردار، میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے، اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوگا، اور وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کے نذیر کے لیے دو چیزیں تھیں، کہ ایک تو اس نے کوئی ناپاک چیز نہیں کھانی، اور ایک اس نے میں نہیں پینی۔ قضات 13 باب پانچویں آیت، اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا۔ سو ہم یہ تمام تصویریں دیکھتے ہیں جو اس وقت کی ہیں،
اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اور جنگ اور جدل شروع ہوتی ہے جس وقت کہ سمسون جو ہے وہ ایک جج کے طور پر رونما ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ وقت آتا ہے جب لوگ دکھ اور تکلیف میں ہوتے ہیں اور ان کی سزا ختم ہوتی ہے تو پھر خدا اپنے لوگوں کو وہاں بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کو اس دکھ اور تکلیف میں سے چھڑائیں۔ قضات 13 باب 6 اور 7 آیت۔ اس عورت نے جا کر اپنے شوہر سے کہا کہ ایک مرد خدا میرے پاس آیا، اس کی صورت خدا کے فرشتہ کی سی صورت کی طرح نہایت محیب تھی، اور میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ تو کہاں کا ہے، اور نہ اس نے مجھے اپنا نام بتایا، پر اس نے مجھ سے کہا دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر ہوگا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو منوہا ہے اس کی بیوی ہے اور یہ منوہا ہے ادھر۔ ہمیں پھر ایک دفعہ یاد آتا ہے کہ منوہا بزرگ ہو چکا تھا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ابراہیم تھا، وہ بزرگ ہو گیا تھا، لیکن خدا کا وعدہ جہاں ابراہیم کے ساتھ ہے آج وہاں منوہا اور اس کی بیوی کے ساتھ ہے، اور خدا کے فرشتے نے ان کو ایک اچھا پیغام دے دیا ہے کہ وہ حاملہ ہوگی، اس کے بیٹا ہوگا اور وہ خدا کا نذیر ہوگا، اور اس کے وسیلے سے خدا فلسطینیوں سے ان کا جو فلسطین ان پر غلبہ رکھتے تھے وہ چھوڑا جائے گا اور اب وہ آزاد ہوں گے۔ قضات 13 باب 8 سے 10 آیت۔ تب منوہا نے خداوند سے درخواست کی اور کہا اے میرے مالک، میں تیری منت کرتا ہوں کہ وہ مرد جسے تو نے بھیجا تھا ہمارے پاس پھر آئے اور ہم کو سکھائے کہ ہم اس لڑکے کو جو پیدا ہونے کو ہے کیا کریں۔ اور خدا نے منوہا کی عرض سنی، اور خدا کا فرشتہ اس عورت کے پاس جب وہ کھیت میں بیٹھی تھی پھر آیا، پر اس کا شوہر منوہا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ سو اس عورت نے جلدی کی اور دوڑ کر اپنے شوہر کو خبر دی اور اس سے کہا کہ دیکھ وہی مرد جو اس دن میرے پاس آیا تھا اب پھر مجھے دکھائی دیا ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خداوند کا فرشتہ ہے اور یہ منوہا کی بیوی ہے۔ ایک عجیب کام ہے، خداوند کے کام عجیب ہیں، ان کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی، لیکن خداوند کے کاموں میں جہاں وہ عجیب ہیں وہاں وہ ایک بڑا معجزہ دکھاتے ہیں، اور اس معجزے کے وسیلے سے انسان کی، آپ کی اور میری بھلائی کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ قضات 13 باب 11 اور 12 آیت۔ تب منوہا اٹھ کر اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے چلا اور اس مرد کے پاس آ کر اس سے کہا کیا تو وہی مرد ہے جس نے اس عورت سے باتیں کی تھیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ تب منوہا نے کہا تیری باتیں پوری ہوں، پر اس لڑکے کا کیا طور و طریق اور کیا کام ہوگا؟ یہ خوبصورت تصویر ہے۔ اب وہ میاں اور بیوی دونوں وہاں موجود ہیں اور خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ ان سے ہم کلام ہے۔ بیوی جو ہے وہ اپنے میاں کو لے کر آئی ہے اور پھر وہ بیٹھ کر خداوند کی بات کو سنتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، یہاں پر خدا کا فرشتہ دونوں سے بات کرتا ہے، یعنی کہ نہ صرف شروع میں وہ بیوی سے بات کرتا ہے منوہا کی، بلکہ اب وہ منوہا سے بھی بات کرتا ہے، اور یہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ دونوں بیٹھ کر اب اس بچے کی خوشخبری کو اچھے طور پر سنتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں۔ قضات 13 باب 13 اور 14 آیت۔
13वीं आयत, खुदा के फरिश्ता ने मनोहा से इन सब चीज़ों का जिनका जिक्र मैंने उस औरत से किया ये परहेज करे और ऐसी चीज़ जो ताक से पैदा होती है ना खाए, और मैं या नशा की चीज़ ना पिए, और ना कोई नापाक चीज़ खाए, और जो कुछ मैंने उसे हुक्म दिया है ये उसे माने। फरिश्ता ने बड़े अच्छे तरीके से मनोहा को भी बताया, उसकी बीवी को भी बताया कि वो किसी नापाक चीज़ को ना खाएगा और ना मै को पिएगा। आज की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि आप और हम लोग जो हैं उनको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, इसलिए कि हम भी खुदा के नज़ीर हैं, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, हम मुक़द्दस फ़िरका हैं, हम खुदावंद के मुक़द्दस काहिन हैं। कज़ात 13वां बाब 15वीं और 16वीं आयत, मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि इजाज़त हो तो हम तुझको रोक लें और बकरी का एक बच्चा तेरे लिए तैयार करें। तब खुदावंद के फरिश्ता ने मनोहा को जवाब दिया, अगर तू मुझे रोक भी ले तो भी मैं तेरी रोटी नहीं खाने का, पर अगर तू सोख्तनी कुर्बानी तैयार करना चाहे तो तुझ पर लाजिम है कि उसे खुदावंद के लिए गुजराने, क्योंकि मनोहा नहीं जानता था कि वो खुदावंद का फरिश्ता है। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं मनोहा और उसकी बीवी हैं और वो खुदावंद का फरिश्ता वहाँ खड़ा है। मनोहा और उसकी बीवी समझ रहे थे कि ये एक आम इंसानी जान है, ये एक इंसान है, इसीलिए वो कहते हैं कि अगर तू हमारे साथ आज रहे तो हम तेरी कुछ तेरे आने की शुक्रगुजारी में हम कोई सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाएं या कोई ज़बा करें। तो वो बताता है कि बकरी का बच्चा ज़बा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फरिश्ता था और उसने बताया मैं नहीं खा सकता, लेकिन अगर तुम सोख्तनी कुर्बानी अपने तौर पर चढ़ाना चाहो तो तुम्हारे लिए इजाज़त है, तुम ये काम कर सकते हो। कज़ात 13वां बाब उसकी 17वीं और 18वीं आयत, फिर मनोहा ने खुदावंद के फरिश्ता से कहा कि तेरा नाम क्या है, ताकि जब तेरी बातें पूरी हों तो हम तेरा अकराम कर सकें। खुदावंद के फरिश्ता ने उससे कहा, तू क्यों मेरा नाम पूछता है, क्योंकि वो तो अजीब है। खुदावंद के फरिश्ता का ये नाम जो कि मनोहा पूछते हैं, उसकी बीवी पूछती हैं, तो फरिश्ता जवाब देता है कि वो अजीब है। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी जो एक पेशन गोई की गई है यसाया में, कि उसका नाम अजीबो गरीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। सो हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो तस्वीर जो है पुराने अहदनामे में अब वो नज़र आती है कि एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर, एक निजात दहिंदा के तौर पर, एक बचाने वाले और छुड़ाने वाले के तौर पर आज हम देखते हैं खुदावंद के उस फरिश्ता को जो हमें खुदावंद यीशु मसीह की याद दिलाता है। कज़ात 13 बाब 19 और 20वीं आयत, तब मनोहा ने बकरी का वो बच्चा माँ उसकी नज़र की कुर्बानी के लेकर एक चट्टान पर खुदावंद के लिए उनको गुजराना, और फरिश्ता ने मनोहा और उसकी बीवी के देखते देखते अजीब काम किया, क्योंकि ऐसा हुआ कि जब शोला मज़बा पर से आसमान की तरफ उठा तो खुदावंद का फरिश्ता मज़बा के शोला में से होकर ऊपर चला गया, और मनोहा और उसकी बीवी देखकर औंधे मुंह ज़मीन पर गिर पड़े। इस तस्वीर को आप देखिए कि मज़बा की उस तमाम आग में से फरिश्ता जो है वो ऊपर चला गया। एक अजीब मोजज़े को हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से मनोहा और उसकी बीवी देखते हैं कि वो जो फरिश्ता वहाँ उनके साथ खड़ा था, उस सोख्तनी कुर्बानी के शोला और धुआं जब उठ रहा था तो उस शोला में से होता हुआ वो आसमान पर चला गया।
قضات 13واں باب 21ویں اور 23ویں آیت. پر خداوند کا فرشتہ نہ پھر منوہا کو دکھائی دیا نہ اس کی بیوی کو. تب منوہا نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا، اور منوہا نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم ضرور مر جائیں گے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا. اس کی بیوی نے اس سے کہا اگر خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم کو مار دے تو سوختنی اور نذر کی قربانی ہمارے ہاتھ سے قبول نہ کرتا اور نہ ہم کو یہ واقعات دکھاتا اور نہ ہم سے ایسی باتیں کہتا. یہ خوبصورت تصویر کو دیکھیے. منوہا اور اس کی بیوی بیٹھے ہیں اور اس گفتگو کو کرتے ہیں. پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کو دیکھنا لوگوں کے لیے ایک دہشت تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اگر وہ خدا کو دیکھیں گے تو وہ شاید مر جائیں. اور اسی چیز کو ہم آج منوہا اور اس کی بیوی کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ منوہا جو ہے وہ کہتا ہے کہ شاید ہم مر نہ جائیں، لیکن اس کی بیوی اس کو تسلی دیتی ہے، تشفی دیتی ہے، اور وہ بیان کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ خداوند نے ہماری قربانی کو قبول کیا ہے. قضات 13واں باب 24ویں اور 25ویں آیت. اور اس عورت کے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سمسون رکھا، اور وہ لڑکا بڑھا اور خداوند نے اسے برکت دی، اور خداوند کی روح اسے مخیدان میں جو سرا اور استال کے درمیان ہے تحریک دینے لگی. یہ خوبصورت سا بچہ آپ دیکھتے ہیں اب تو بڑا ہو رہا ہے. یہ خدا کی روح اس کے اوپر ہے، یہ خدا کا نذیر ہے. یہ وہ تصویر ہے جس کی حقیقت اور جس کو ہم پورے کھلے طور پر خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں دیکھتے ہیں. اگرچہ یہاں سمسون بھی خدا کا نذیر ہے، اور وہ یہ چیزیں جو کہ اس کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کرتا، اور وہ چھڑانے والا ہے. سو اسی طریقے سے اس کی حقیقت کو ہم خداوند یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں. قضات 14واں باب 1 اور 2 آیت. اور سمسون تمنت کو گیا، اور تمنت میں اس نے فلسطینیوں کی بیٹیوں میں سے ایک عورت دیکھی، اور اس نے آ کر اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں نے فلسطینیوں کی بیٹی میں سے تمنت میں ایک عورت دیکھی ہے، سو تم اس سے میرا بیاہ کرا دو. یہ وہ خاتون ہے اور یہ سمسون ہے. اگرچہ سمسون خداوند کا نذیر ہے اور وہ چنا گیا ہے اور بہت سی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، لیکن آج وہ اپنے دشمنوں کی بیٹی کو جب دیکھتا ہے تو اس کے نرغے میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میں نے اب شادی اس عورت سے کرنی ہے. قضات 14ویں باب کی 3a کو ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے ماں باپ نے اس سے کہا تیرے بھائیوں کی بیٹیوں میں یا میری ساری قوم میں سے کوئی عورت نہیں ہے جو تو جا کر مختونوں فلسطینیوں میں بیاہ کرنے کو جاتا ہے. سو یہ اس کے ماں باپ ہیں، اور یہ سمسون ہے لمبے لمبے بالوں والا، اور اس کے سامنے کھڑے ہیں. اب یہ مکالمہ گھر میں شروع ہوتا ہے، اور اس کے والدین کی خواہش نہیں ہے کہ وہ جا کر فلسطینیوں میں غیر قوموں میں شادی کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر قوموں میں شادی کرنا اچھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو غیر قوم سے آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ کو خدا سے جدا کر دیتے ہیں، اور آپ پھر کہیں کے بھی نہیں رہتے، نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. اور یہی مسئلہ یہاں پر ڈسکس ہوتا ہے. آپ بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس گھر میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا.
قضات 14 باب اس کی 3 اور 4 آیت، 3 بھی ہے اور 4 آیت ہے۔ سمسون نے اپنے باپ سے کہا اسی سے میرا بیاہ کر دے، کیونکہ وہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ اس وقت فلسطی اسرائیلیوں پر حکمران تھے۔ یہ ایک کارٹون بنایا گیا، آپ دیکھتے ہیں، اور یہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے والد جو ہیں، جو سمسون ہے، وہ اپنے والدین سے بات کرتا ہے، اور پھر یہ گفتگو ساری آپ نے یہاں پر سنی ہے۔ جی، اگرچہ یہ بات تو بہت بری تھی، لیکن یہ بات خداوند کی طرف سے تھی، اور اس میں دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت فلسطی حکمران تھے اور جو باقی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ان کے مطیع تھے۔ قضات 14 باب 5ویں اور 6 آیت۔ پھر سمسون اور اس کے ماں باپ تمنت کو گئے، اور تمنت کے تاکستانوں میں پہنچے تو دیکھو ایک جوان شیر سمسون کے آگے آ کر گرجنے لگا۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی، اور اس نے اسے بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا۔ گو اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، لیکن جو اس نے کیا اسے اس کے ماں اور یا باپ کو نہ بتایا۔ یہ سمسون اکیلا ہے جو تمنت کو جاتا ہے، اور یہاں پر رستے میں یہ اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو کہ سمسون کی ایک خاص قوت کو، طاقت کو ظاہر کرتا ہے، کہ وہ جب شیر کو دیکھتا ہے تو جب شیر اس پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو چیر ڈالتا ہے۔ اگرچہ اس کے ماں باپ وہاں شاید اس کے ساتھ ہوں، لیکن وہ اس وقت موجود نہیں تھے یہاں پر جب یہ واقعہ ہوا، اور اس نے اپنے والدین کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہ دی۔ قضات 14 باب کی 7ویں آیت۔ اور اس نے جا کر اس عورت سے باتیں کی، اور وہ سمسون کو بہت پسند آئی۔ سمسون اب فلسطینیوں کے اس علاقے میں گیا جہاں وہ عورت رہتی تھی، اور اب اس نے اس سے خوب باتیں کی، اور اب اس کو وہ اور زیادہ پسند کرنے لگا۔ قضات 14 باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ اور کچھ عرصہ کے بعد وہ اسے لینے کو لوٹا، اور شیر کی لاش دیکھنے کو کترا گیا، اور دیکھا کہ شیر کے پنجر میں شہد کی مکھیوں کا ایک ہجوم اور ایک شہد ہے۔ اس نے اسے ہاتھ میں لے لیا اور کھاتا ہوا چلا، اور اپنے ماں باپ کے پاس آ کر ان کو بھی دیا، اور انہوں نے بھی کھایا، پر اس نے ان کو نہ بتایا کہ یہ شہد اس نے شیر کے پنجر میں سے نکالا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سمسون ہے، اور وہ جو شیر مرا ہوا ہے اس کی باڈی کے اندر جو کھوکھلا حصہ ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے جن سے وہ شہد کھاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات تو بڑی عام سی نظر آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے اور اس کی جو زیادہ بات ہے اس کو تفصیل سے آگے بیان کیا جائے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے کے بعد جو سمسون ہے اس کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی اس واقعے کے سبب سے۔ قضات 14 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت۔ پھر اس کا باپ اس عورت کے ہاں گیا، وہاں سمسون نے ایک بڑی ضیافت کی، کیونکہ جوان ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے لیے 30 رفیقوں کو لے آئے کہ اس کے ساتھ رہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ضیافت ہے، اور وہ جو سمسون ہے اس کے ساتھ بہت سارے دوست بھی ہیں جو کہ اس ضیافت میں شریک ہیں۔
یہ بڑی ایک عجیب و غریب رفاقت ہے، ایک شادی کی داستان ہے یا دعوت ہے یا کیا ہے، اور یہ ان کے کلچر کے مطابق ہے، جہاں بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ قضات 14 باب 12ویں اور 13ویں کا پہلا حصہ جو ہے، سمسون نے ان سے کہا، میں تم سے ایک پہیلی پوچھتا ہوں، اگر تم ضیافت کے ساتھ دن کے اندر اندر اسے بوجھ کر مجھے اس کا مطلب بتا دو تو میں 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے تم کو دوں گا، اور اگر تم نہ بتا سکو تو تم 30 کتانی کرتے اور 30 جوڑے کپڑے مجھ کو دینا۔ ایک بڑی ضیافت ہے جس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ جو اس کی منگیتر ہے وہ بھی ادھر وہاں بیٹھی ہے، اور باقی سارے لوگ بھی ہیں، اور یہاں سمسون جو ہے ایک پہیلی ان سے کہتا ہے کہ اگر تم جیت گئے تو پھر میں تمہیں بہت کچھ دوں گا، یہ کتانی کرتے اور یہ سب چیزیں جو ہیں میں تمہیں دوں گا، 30 جوڑے کپڑے، ورنہ اور اگر تم ہار گئے تو پھر تم مجھے دینا۔ قضات 14 باب 13ویں بی اور 14ویں آیت اے حصہ۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو اپنی پہیلی بیان کر تاکہ ہم اسے سنیں۔ اس نے ان سے کہا، کھانے والے میں سے تو کھانا نکلا اور زبردست میں سے مٹھاس۔ یہ وہ واقعہ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ اس کا پنجر ہے اور یہ کھانا وغیرہ ہے، مکھیاں ہیں۔ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کو صرف سمسون تو جانتا ہے کہ یہ کیا واقعہ ہوا، لیکن اس کے والدین اور کوئی دوسرا اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ قضات 14 باب 14ویں اور 15ویں آیت۔ اور وہ 3 دن تک اس پہیلی کو حل نہ کر سکے، اور 7ویں دن انہوں نے سمسون کی بیوی سے کہا کہ اپنے شوہر کو پھسلا تاکہ اس پہیلی کا مطلب وہ ہم کو بتا دے، نہیں تو ہم تجھ کو اور تیرے باپ کے گھر کو آگ سے جلا دیں گے۔ کیا تم نے ہم کو اس لیے بلایا کہ ہم کو فقیر کر دو؟ کیا بات بھی یوں ہی نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کی یہ بیوی بن چکی ہے، اور یہ تمام جو لوگ ہیں اب اس کی بیوی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگرچہ اس کے دوستوں نے پہلے تو یہ کہا، یعنی یہ دوست تھے اس کی بیوی کی طرف کے تمام لوگ تھے کہ ہمیں بتا، ہم پہیلی کو بوجھیں گے، لیکن اب وہ اس مسئلے سے بہت ناراض ہیں، اور وہ اس کی بیوی کے ساتھ ایک شکایت کرتے ہیں اور اس کو دھمکی بھی دیتے ہیں۔ قضات 14 باب کی 16ویں آیت۔ اور سمسون کی بیوی اس کے آگے رو کر کہنے لگی، تجھے مجھ سے نفرت ہے، مجھ کو پیار نہیں کرتا، تو مجھ کو پیار نہیں کرتا، تو نے میری قوم کے لوگوں سے پہیلی پوچھی پر مجھے نہ بتائی۔ اس نے اس سے کہا، خوب، میں نے اسے اپنے ماں باپ کو تو بتایا نہیں، اور تجھے بتاؤں گا۔ اب اس کی بیوی کے لیے بڑی پریشانی ہے، وہ اس کی بیوی بن چکی ہے، فلسطینی لیڈی ہے، خوبصورت ہے، اور اب اس کو بہلاتی پھسلاتی ہے کہ تو مجھے بتا کہ اس پہیلی کا مطلب کیا ہے، اس کا کیا راز ہے۔ قضات 14 باب اس کی 17ویں آیت۔ وہ اس کے آگے جب تک ضیافت رہی 7 دن روتی رہی، اور 7ویں دن ایسا ہوا کہ اس نے اسے بتا ہی دیا، کیونکہ اس نے اسے نہایت تنگ کیا تھا، اور اس عورت نے وہ پہیلی اپنی قوم کے لوگوں کو بتا دی۔ یہ عورت جو ہے اس وقت جو کہ ایک مشکل حالات میں کا سامنا کر رہی ہے، آخر کار
شمشون بھی پریشان ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پہیلی کو اپنے تمام لوگوں کو بتاتی ہے۔ اس تصویر میں ہم دیکھتے ہیں یہ شیر ہے اور یہ بہت سا شہد ہے۔ قضات 14 باب کی 18ویں آیت میں، اور اس شہر کے لوگوں نے 7ویں دن سورج ڈوبنے سے پہلے اس سے کہا، شہد سے میٹھا اور کیا ہوتا ہے، اور شیر سے زور آور کون ہے؟ عبرانی میں 2 طرح کے لفظ ایک ہی مفہوم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، آری، زور آور اور شہد۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ پہیلی جو کہ 7 دن تک وہ نہ بوجھ سکے، آج انہوں نے اس کو بوجھ لیا اور انہوں نے شمشون کو بتا دیا۔ قضات 14 باب پہلی بھی آیت میں دیکھتے ہیں، اس نے ان سے کہا، اگر تم میری بچیا کو حال میں نہ جوتے تو میری پہیلی کبھی نہ بوجھتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک مثال دی کہ تم نے میری بیوی کو حل میں جوتا، یعنی اس کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اور اسی لیے تم اس کو سمجھ سکے، اس پہیلی کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طور پر بڑے غصے میں ہے۔ شمشون بہت غصے میں ہے، اگرچہ یہ شمشون کا اپنا قصور بھی ہے، لیکن اب وہ بہت غصے میں آ گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ قضات 14 باب 19 آیت، پھر خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور وہ اسکلون کو گیا، وہاں اس نے ان کے 30 آدمی مارے، ان کو لوٹ کر کپڑوں کے جوڑے پہیلی بوجھنے والوں کو دیے، اور اس کا قہر بھڑک اٹھا اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلا گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ انہی لوگوں کو، یعنی وہ تو نہیں تھے لیکن اسی کی طرح کے ان کے لوگ تھے فلسطین، جن کو وہ مارتا ہے۔ خدا نے اس شمشون کو بہت طاقت دی تھی، اور آج اس کی طاقت کا استعمال ہم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں، جب وہ ایک اور شہر میں جاتا ہے اور وہاں لوگوں کو 30 لوگوں کو مارتا ہے، ان کے کپڑے اتارتا ہے اور لا کر اپنی بیوی کے وہ جو تمام مہمان تھے جنہوں نے اس پہیلی کو بوجھا تھا ان کو دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ناراض ہو کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ قضات 14 باب 20ویں آیت، اور شمشون کی بیوی اس کے ایک رفیق جس کو شمشون نے دوست بنایا تھا دے دی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی خوبصورت سی خاتون جو تھی، اب وہ چونکہ شمشون اس کو چھوڑ گیا تھا، اب اس کے دوست کو دے دی گئی۔ پرانے عہد نامے میں خواتین کو ایک متاع کے طور پر دیکھا جاتا تھا، جو کہ ان کی ملکیت ہوتی تھیں، اور آج ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس خوبصورت انسان کو جو کہ مردوں کی طرح ایک انسان ہے، اس کو شمشون کی کے دوست کو دے دی کہ تو اس کو لے جا۔ قضات 15 باب پہلی آیت، لیکن کچھ عرصہ کے بعد گیہوں کی فصل کے موسم میں شمشون بکری کا ایک بچہ لے کر اپنی بیوی کے ہاں گیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کے پاس کوٹھڑی میں جاؤں گا۔ ایک نوجوان بھیڑ محبت کے تحفے کے طور پر روایتی طور پر پیش کی جاتی تھی۔ اس تمام واقعے کو شمشون کو تو پتہ نہیں تھا، وہ ناراض ہو کے اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اب وہاں سے واپس آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی وہاں ضرور موجود ہوگی اور میں اس کو یہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچے کا تحفہ دوں گا۔ سو وہ جاتا ہے وہاں پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی اب بیچاری وہاں نہیں ہے، وہ کسی دوست کے ہاں اس کو انہوں نے آگے بھیج دیا ہے۔
قضات 15واں باب پہلی اور دوسری آیت۔ پر اس کے باپ نے اسے اندر جانے نہ دیا، اور اس کے باپ نے کہا مجھ کو یقیناً یہ خیال ہوا کہ تجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسے تیرے رفیق کو دے دیا۔ کیا اس کی چھوٹی بہن اس سے کہیں خوبصورت نہیں ہے؟ سو تو اس کے عوض تو اسی کو لے لے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ سمسون ہے، یہ سمسون کا باپ ہے، اور وہ شاید اس کا رفیق ہے یا کوئی اور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ گفتگو ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو تھی جس کے بارے میں سمسون کو اب اندازہ نہیں تھا کہ اب یہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ سو جب اس کو پتہ لگا کہ اس کی بیوی اب اس کے پاس نہیں رہی اور اس کی چھوٹی بہن وہاں موجود ہے، تو سمسون نہایت مایوس ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں اب وہ پھر غصے میں آتا ہے۔ قضات 15واں باب تیسری سے 5ویں آیت۔ سمسون نے ان سے کہا اس بار میں فلسطینیوں کی طرف سے جب میں ان سے برائی کروں بے قصور نہ ٹھہروں گا۔ اور سمسون نے جا کر 300 لومڑیاں پکڑیں اور مشلیں لیں اور دم سے دم ملائی، اور دو دموں کے بیچ میں ایک مشل باندھ دی، اور مشلوں میں آگ لگا کر اس نے لومڑیوں کو فلسطینیوں کے کھڑے کھیتوں میں چھوڑ دیا، اور پولوں اور کھڑے کھیتوں میں دونوں کو بلکہ زیتونوں کے باغوں کو بھی جلا ڈالا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں اندازہ کہ اس نے اتنی ساری لومڑیاں کہاں سے پکڑیں اور یہ پولے کہاں سے باندھ کے ان کو پکڑے۔ لمبا چوڑا کام ہے، لیکن ایسا ہوا۔ سو لومڑیاں جب بھاگی ہیں، انہوں نے بیچ میں تو بھاگنا شروع کیا، تو چونکہ پولوں کے درمیان میں وہ آگ لگی ہوئی تھی درمیان میں، تو بہت سے پولے اور زیتون کے بھی باغات جو تھے وہ جل گئے۔ قضات 15واں باب 6 آیت۔ تب فلسطینیوں نے کہا کس نے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ تمتنی کے دماس سمسون نے، اس لیے کہ اس نے اس کی بیوی چھین کر اس کے رفیق کو دے دی۔ تب فلسطینیوں نے آ کر اس عورت کو اور اس کے باپ کو آگ میں جلا ڈالا۔ ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کی بیوی اور اس کے باپ کو اب انہوں نے جلا ڈالا، کیونکہ سارے علاقے میں ایک بہت بڑی آگ لگ گئی تھی، اور سمسون کے باعث یہ سب کچھ ہوا۔ قضات 15واں باب 7ویں اور 8ویں آیت۔ سمسون نے ان سے کہا کہ تم جو ایسا کام کرتے ہو تو ضرور ہی میں تم سے بدلہ لوں گا اور اس کے بعد باز آؤں گا۔ اور اس نے ان کو بڑی خون ریزی کے ساتھ مار مار کر ان کا کچومر کر ڈالا، اور وہاں سے جا کر ایتام کی چٹان کی دراڑ میں رہنے لگا۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سمسون کا غصہ۔ ہم نہیں جانتے کہ سمسون نے کتنے لوگوں کو مارا، لیکن کہتے ہیں کہ کافی لوگ تھے جن کو اس نے مار مار کر ان کا کچومر نکال دیا، اور پھر جا کر ایک چٹان میں رہنے لگا۔ اب وہ اپنے گھر میں بھی نہ گیا۔ قضات 15ویں باب 9ویں سے 11ویں آیت۔ تب فلسطی جا کر یہودا میں خیمہ زن ہوئے اور لئی میں پھیل گئے، اور یہودا کے لوگوں کے ان سے کہا تم ہم پر کیوں چڑھائے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمسون کو باندھنے آئے ہیں، تاکہ جیسا اس نے ہم سے کیا ہم بھی اس سے ویسا ہی کریں گے۔ تب یہودا کے 3000 مرد ایتام کی چٹان کی دراڑ میں اتر گئے اور سمسون سے کہنے لگے کیا تو نہیں جانتا کہ فلسطی ہم پر حکمراں ہیں؟ سو تو نے ہم سے یہ کیا ہے؟ اس نے ان سے کہا جیسا انہوں نے مجھ سے کیا میں نے بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کیا۔
یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے یہ جانتے تھے کہ سمسون ایتام کی اس جگہ میں کہاں رہتا ہے، سو وہ اس کے پاس گئے ہیں اور اب یہ گفتگو وہاں جاری ہے۔ قضات 15 باب 12 سے 13 آیت۔ انہوں نے اس سے کہا، اب ہم آئے ہیں کہ تجھے باندھ کر فلسطینیوں کے حوالے کریں۔ سو سمسون نے ان سے کہا، مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم خود مجھ پر حملہ نہ کرو گے۔ انہوں نے اسے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم تجھے کس کر باندھیں گے اور ان کے حوالے کریں گے، پر ہم ہرگز تجھے جان سے نہ ماریں گے۔ پھر انہوں نے اسے 2 نئی رسیوں سے باندھا اور چٹان سے اسے اوپر لائے۔ سمسون کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نئی رسیاں ہیں جن سے بنی اسرائیل کے لوگ اس کو باندھتے ہیں۔ اس کو ایک نئی رسیوں سے باندھا گیا، ایسی رسیوں سے جو پہلے استعمال نہیں ہوئی تھیں، تاکہ وہ مضبوط ہوں، اور پھر اس کو فلسطینیوں کے حوالے کیا گیا۔ قضات 15 باب 14 آیت۔ جب وہ لئی میں پہنچا تو فلسطی اسے دیکھ کر للکارنے لگے۔ تب خداوند کی روح اس پر زور سے نازل ہوئی اور اس کے بازوؤں پر کی رسیوں آگ سے جلے ہوئے سن کی مانند ہو گئیں اور اس کے بندھن اس کے ہاتھوں پر سے اتر گئے۔ آگ کے جلے ہوئے سن جو ہوتے ہیں اس طرح سے ہو گئیں، یعنی بالکل کمزور ہو گئیں، اور جب سمسون نے تھوڑا سا جسم کو ہلایا تو وہ سب ٹوٹ گئیں۔ قضات 15 باب 15 اور 16 آیت۔ اور اسے ایک گدھے کے جبڑے کی نئی ہڈی مل گئی، سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا اور اس نے 1000 آدمیوں کو مار ڈالا۔ پھر سمسون نے کہا، گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے۔ گدھے کے جبڑے کی ہڈی میں سے 1000 آدمیوں کو مارا۔ یہ بھی ایک عجیب معجزہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون جب اس نے ارد گرد دیکھا تو کوئی مرا ہوا گدھا تھا جس کے جبڑے کی ہڈی وہاں پڑی تھی، اس نے وہی پکڑ لیا اور پھر اس کو چلانا شروع کیا اور اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور اس جبڑے کی ہڈی سے 1000 فلسطینیوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قضات 15 باب اس کی 17ویں آیت۔ اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے جبڑا اپنے ہاتھ میں سے پھینک دیا اور اس جگہ کا نام رامت لئی پڑ گیا، اور اس کو بڑی پیاس لگی۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جبڑے کی ہڈی اس نے پکڑی ہوئی ہے اور کس طرح سے اس نے لوگوں کو مارا، اور رامت لئی اب اس جگہ کا نام پڑ گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اور ٹریجڈی تھی، یہ ایک اور دکھ اور تکلیف کی بات تھی۔ سیمسن جو کہ ایک بڑا جج تھا، جو کہ قاضی تھا، اب اس کی اپنی محبت کی وجہ سے یہ سارا مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قضات 15 باب 18ویں آیت۔ تب اس نے خداوند کو پکارا اور کہا، تو نے اپنے بندہ کے ہاتھ سے ایسی بڑی رہائی بخشی، اب کیا میں پیاس سے مروں اور نامختونوں کے ہاتھ میں پڑوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیمسن نظر آتا ہے اور اب وہ خداوند سے پکارتا ہے کہ وہ اس کی پیاس کا علاج کرے۔ قضات 15 باب 19 اور 20 آیت۔ پر خدا نے اس گڑھے کو جو لئی میں تھا چاک کر دیا اور اس میں سے پانی نکلا، اور جب اس نے اسے پی لیا تو اس کی جان میں جان آئی اور وہ تازہ دم ہوا، اس لیے
اس جگہ کا نام عین حکورے رکھا گیا، وہ لئی میں آج تک ہے۔ وہ فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو ایک بہت بڑا رتبہ دیا تھا، وہ ایک جج تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بہت سے لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، لیکن اس کی اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا بحران تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی مشکلات کا بھی شکار تھی۔ قضات 16واں باب پہلی اور دوسری آیت۔ پھر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا، اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے، پر رات بھر چپ چاپ رہے، اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار دیں گے۔ آپ یہ دیکھیے اس تصویر کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون جو ہے وہ اس وقت ایک کسبی کے گھر میں ہے، اور جب لوگوں کو پتہ لگا تو وہ اب اس کو مارنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ قضات 16واں باب تیسری آیت۔ اور سمسون آدھی رات تک لیٹا رہا، اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بینڈے سمیت اکھاڑ لیا، اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اس پہاڑ کی چوٹی پر جو جبرون کے سامنے ہے لے گیا۔ ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بڑی پاور ہے۔ اس نے وہ سارے کے سارے اڑبنگے اٹھا ڈالے۔ بڑے بڑے گیٹ ہوتے ہیں، ایسے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر پناہ ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ایک بڑا گیٹ تھا جس کو لوگ توڑ نہیں سکتے تھے، آسانی سے توڑ نہیں سکتے تھے، اور اس نے ان کو اکھاڑ لیا رات کو، اور اپنے ساتھ چٹان کی طرف لے گیا، جبرون کے سامنے لے گیا، پہاڑ کی چوٹی پر وہ اس کو لے جاتا ہے۔ قضات 16واں باب چوتھی اور پانچویں آیت۔ اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت جس کا نام دلیلہ تھا، اسے عشق ہو گیا، اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے، اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں، تاکہ ہم اس کو باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں، اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا۔ سمسون کی زندگی میں یہ ایک اور عورت آ گئی ہے، اس کا نام دلیلہ ہے، اور اب فلسطینی لوگ جو ہیں وہ اس سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ اب ان کی مدد کرے، اور اس مدد کے عوض وہ اس کو کافی پیسہ دیں گے۔ سمسون جو ہے وہ اس وقت ایک اور فلسطینی عورت کے جنگل میں پھنس گیا ہے۔ جج ہے، ایک بڑا انسان ہے، لیکن یہ اس کی کمزوری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ سولہویں باب چھٹی اور آٹھویں آیت۔ تب دلیلہ نے سمسون سے کہا، تو مجھے تو بتا دے کہ تیری شاذوری کا بھید کیا ہے، اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھا چاہیے۔ سمسون نے اسے کہا کہ اگر وہ مجھ کو 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہ گئی تھیں اس عورت کے پاس لے آئے، اور اس نے سمسون کو ان سے باندھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسون ہے، یہ عورت ہے، اور اب یہ گفتگو یہاں ہو رہی ہے، اور اس عورت نے سمسون کو ہری ہری بیدوں سے باندھ دیا۔ قضات 16واں باب 9ویں آیت۔
اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹھڑی میں گھات میں بٹھا لیے تھے۔ سو اس نے سمسون سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے۔ تب اس نے ان بیدوں کو ایسے توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت طاقت دی تھی سمسون کو، اور آج وہ ان کو ایسے توڑ ڈالتا ہے جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، ایک دم کمزور ہو جاتا ہے، اور سمسون یہاں پھر آزاد ہے۔ قضات 16 باب 10 سے 12 آیت۔ تب دلیلہ نے سمسون سے کہا، دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے اس سے کہا، اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھیں تو میں کمزور ہو کر آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے۔ اور گھات والے اندر کی کوٹھڑی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا۔ سمسون کی زندگی میں اب ایک اور آزمائش تھی، ہم دیکھتے ہیں، اور وہ دلیلہ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے اس کو باندھا جائے، اور اس کو باندھا گیا۔ لیکن جب فلسطی لوگ آئے تو اس نے ان کو پھر دھاگوں کی طرح توڑ دیا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا اس کو بار بار موقع دے رہا تھا تاکہ وہ باز آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا۔ سمسون ابھی بھی ٹلنے کو تیار نہیں تھا۔ قضات 16 باب 13 اور 14 آیت۔ تب دلیلہ سمسون سے کہنے لگی، اب تک تم نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے بن سکتا ہے۔ اس نے اس سے کہا، اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے۔ تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کے تانے بانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ کھونٹے کو تانے بانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سمسون اس تمام بحران سے باہر نکل آتا ہے۔ خدا اب بھی سمسون کے ساتھ ہے۔ قضات 16 باب 15 سے 17 آیت۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور یہ نہ بتایا کہ تیری شاذوری کا بھید کیا ہے۔ جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی، یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر استرا نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں۔ سو اگر میرا سر مونڈا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں دلیلہ کتنی پریشان ہے اور کتنی غصے میں ہے، اور یہ سمسون کو دوبارہ اب مجبور کرتی ہے کہ سمسون اس کو بتائے۔ آخرکار سمسون جو بات اس کو بتاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قضات 16 باب کی 18 آیت۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا، اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ یہ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اب سمسون کے بال کٹ چکے ہیں۔ اس دفعہ دلیلہ
بالکل راضی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب کی بار سمسون نکل نہیں سکے گا. اس طرح سے اس کے بال جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے ہیں, لٹیں کاٹی گئی ہیں, ابھی لٹیں کاٹی گئی ہیں, ٹنڈ تو نہیں ہوئی اس کی, یہاں دکھایا گیا ہے. سو اس نے اس کو کاٹ دیا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب فلسطینیوں کے سردار آئے ہیں اور پیسہ بھی لیتے آئے ہیں. قضات 16 باب 19 آیت. تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالیں اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا. یہ دیکھیے آپ, نہ صرف اب اس کا زور جاتا ہے بلکہ اب دلیلہ اس کو اذیتیں دیتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس واقعے کا انجام ایک نہایت دکھ اور تکلیف کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اذیت ناک انجام ہے. قضات 16 باب 20 آیت. پھر اس نے کہا, اے سمسون, فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا اور دفعہ کی طرح, باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا. لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں سمسون ہے اور اس کے سر کے بال جو ہیں اب نہیں ہیں. اس دفعہ سمسون سمجھتا ہے کہ میں پھر کامیاب ہوں گا اور میں باہر جا کر جب اپنے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جھٹکوں گا تو مجھ میں وہی طاقت آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں لیکن خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے. قضات 16 باب 21 اور 22 آیت. تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا, اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا. تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے. ایک دردناک انجام سے اب سیمسن دوچار ہوتا ہے. اس کی آنکھیں نکال ڈالی گئیں. پتہ نہیں سیمسن کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کیا ہوا ہوگا. اور اب وہ چکی پیستا ہے, ایک اندھے کی طرح, ایک بیل کی طرح وہ چکی پیستا ہے. قضات 16 باب 23 اور 25 آیت. فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتاؤں جو ان کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتاؤں نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے. اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتاؤں یا دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو, جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا, ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے. اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے. یہ ان کے دیوتا ہیں جن کے سامنے وہ شکر گزاری کرتے ہیں کہ اب سمسون ان کے ہاتھ میں ہے. خداوند کے نام کی تکفیر ہو رہی ہے. اسرائیل کے خداوند کی نام کی تکفیر ہوتی ہے. کس کی وجہ سے؟ سمسون کی وجہ سے. اور کئی دفعہ ہمارے خدا کے نام کی بھی تکفیر ہوتی ہے. کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے اور آپ کی وجہ سے. قضات 16 باب 25 آیت کی آخری حصہ. سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلایا اور ان کے لیے کھیل کرنے لگا, اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا, اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کر دیا.
ہم نہیں جانتے کہ سمسون کیا کھیل کرتا تھا وہاں، بیچارے نے کیا کھیل کرنا تھا. وہ اس کو چھیڑتے ہوں گے، شاید وہ کوئی ادھر بھاگتا ہوگا، کبھی ادھر بھاگتا ہوگا، اور آخر کار جب اس کو وہ تنگ کرنے کے بعد، کھیلنے کے بعد، اس کو دونوں ستونوں میں جکڑ دیا گیا. ایک ستون ادھر تھا، ایک ستون ادھر تھا، اور سمسون بیچ میں ہے. قضات 16 باب کی 26ویں آیت. تب سمسون نے اس لڑکے کو جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں. یہ ستون ہے، ایک لڑکا تھا جو اس کو لیے پھرتا تھا. اب ہم نہیں جانتے کہ سمسون کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ستون جن پر یہ پوری عمارت کھڑی ہے مجھے اب وہ پکڑنے دے تاکہ میں ٹیک لگا لوں ان کے ساتھ. اور لڑکے نے ایسا ہی کیا. قضات 16 باب 27 آیت. اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر تقریباً 3000 مرد و زن تھے جو سمسون کا کھیل دیکھ رہے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی خوبصورت کوئی جگہ ہے جہاں پر کہ بہت سارے لوگ موجود ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. آج فلسطینیوں کے لیے ایک بڑا دن تھا، ایک فتح کا دن تھا، ایک جوش کا دن تھا، جب اپنے دشمن کو، سمسون کو، وہ اپنے سامنے بے بس دیکھ رہے تھے اور اس سے شرارتیں کرتے تھے اور اس کو چھیڑتے اور تنگ کرتے تھے. قضات 16 باب 28ویں آیت. تب سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ اے خدا فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں. یہ تمام فلسطین نیچے ہیں اور یہ سمسون کو نظر آتے ہیں. سمسون کو تو نظر نہیں آتے، ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون ان کو محسوس کرتا ہے، ان کی تمام موجودگی کو اس وقت محسوس کرتا ہے. اس دکھ اور تکلیف میں سمسون کو پھر خداوند کی یاد آتی ہے. وہ خداوند سے دعا کرتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ اس سے زیادہ زور دے تاکہ میں اپنی آنکھوں کا بدلہ ان سے لے سکوں. سمسون کے دل میں ابھی تک بدلہ لینے کی خواہش کوئی نہیں گئی. ابھی تک وہ اتنی دکھ اور تکلیف کے باوجود بھی بدلہ لینا چاہتا ہے. قضات 16 باب 29 آیت. اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دانے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں ہاتھ سے زور لگا دیا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر تھوڑے تھوڑے بال اس کے بڑھ گئے ہیں. سمسون جو ہے اب وہ دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگاتا ہے، خداوند سے دعا کرتا ہے، زور لگاتا ہے. قضات 16 باب 30ویں آیت. اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے. سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا. پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی بہت زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا تھا. ایک بہت بڑا قتل عام تھا جس میں سمسون اگرچہ خود بھی مر گیا، خدا کا ممسوح ہوتے ہوئے، اس کا ناظر ہوتے ہوئے، نذیر ہوتے ہوئے، لیکن اتنے لوگوں کو اس نے مار دیا تھا جتنے اس نے جیتے جی بھی نہیں مارے تھے. قضات
16واں باب 31ویں آیت، تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے اور سرا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ یہ وہ جگہ ہے۔ وہ جج تھا، بڑا آدمی تھا، 20 سال تک وہ ان کے مقدموں کو نپٹاتا رہا، لیکن آخر کار ان عورتوں کے وسیلے سے اس کو نہایت برے حالات کا سامنا کرنا پڑا اور آخر کار اسے موت مل گئی اور اپنے منوہا باپ کے ساتھ وہ دفن ہو گیا۔ سمسون سرا اور استال کے درمیان دان کے علاقہ میں پیدا ہوا۔ سمسون تمنت کو گیا اور اس نے فلسطین کی بیٹیوں میں سے ایک عورت سے شادی کی۔ سمسون نے 30 آدمی اسکلون میں مارے۔ سمسون نے بدلہ لینے کے لیے فلسطینیوں کے کھڑے کھڑے کھیتوں اور زیتونوں کے باغوں کو جلا دیا۔ سمسون نے ایتام کے قریب چٹان میں پناہ لی۔ سمسون نے 1000 فلسطینیوں کو لئی میں مارا۔ سمسون غزہ میں ایک کسبی سے ملنے گیا اور پھر جبرون کی طرف بھاگا۔ فلسطینیوں نے سمسون کو سورک کی وادی میں پکڑا اور اسے غزہ میں لے آئے۔ سمسون دجون دیوتا کے مندر میں مرا جو غزہ میں تھا۔ اور یہ تمام جگہیں ہیں جہاں آپ دیکھتے ہیں، یہ تمام نام ہیں، اگرچہ یہ انگلش میں لکھے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ پڑھ لیں گے۔ سمسون کی یہ کہانی ہمارے لیے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے، آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے اس کو بڑے موقع دیے، لیکن اس نے ان تمام موقعوں کو ضائع کیا۔ اس نے اپنی ہرس کے لیے اپنے لوگوں کا خیال نہ کیا اور آخر کار وہ ایک جان کنی کی حالت میں موت سے ہمکنار ہوا۔ کوئی آرام نہیں۔ 20 سال کا یہ وقت ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سمسون کی زندگی میں آتا ہے، اور یہاں کوئی آرام نہیں تھا، کیونکہ 20 سال میں خدا کی نظر میں بدی کی گئی اور فلسطین 40 سال تک حکومت کرتے رہے اسرائیلیوں کے اوپر۔ مذبح گاہ کو تباہ کر دیا گیا تھا اور اسرائیل کے لوگ کبھی بھی اچھے طور پر خداوند کے ساتھ ایک اچھے حالات میں ان 20 سالوں میں نہ رہے۔ خداوند کی تو خواہش تھی کہ یہ 20 سال اسرائیل کے اچھے گزرتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی کوششوں کے باوجود بھی اسرائیل نے خدا کے حضور بدی کی، اور اس کے نتیجے میں 40 سال تک فلسطینی لوگ جو تھے وہ اسرائیلیوں پر حکومت کرتے رہے۔ قاضیوں کے دور میں اسرائیل جو ہے اس کے 12 ججز تھے، اتنییل، اہود، شمجر، دبورا اور برق، جداؤن، تولے، یائر، افتاح، ابسان، ایلون، عبدونس اور سمسون۔ اسرائیل کے یہ ججز تھے جب بادشاہ کوئی نہیں تھا، لیکن مختلف وقتوں میں یہ مختلف ججز تھے، اور کئی وقت ایک ہی وقت میں مختلف ججز بھی تھے۔ سمسون کی زندگی کو آج ہم نے دیکھا ہے، جو کہ 12واں جج تھا، قاضی تھا، اور آج ہم نے دیکھا کہ اس کا آغاز تو بہت اچھے طریقے سے ہوا، خداوند کا نذیر تھا، لیکن انجام برا ٹھہرا۔ آپ کے لیے اور میرے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے یہی پیغام ہے کہ جیسے سمسون کو خدا نے بڑی دفعہ موقع دیا، خدا ہمیں اور آپ کو بھی دیتا ہے، اور اگر ہم نے اس کو، خدا کے ان تمام احکامات کو جو کہ ہمیں ماننے کو کہا گیا ہے، عمل کرنے کو کہا گیا ہے، ہم نے نہ کیے،
تو پھر ہمارا انجام بھی سمسون کی طرح ہوگا۔ خدا حافظ۔